السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ اجازت مل گئی ہے، شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں جی اب لندن، لیکن کیوں؟ اہم سوال ہے کہ اجازت مل گئی ہے ان کو، وہ لندن جا رہے ہیں، لیکن کیا کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی درخواست کے اندر تو یہ کہا ہے کہ جناب مجھے کینسر کا مرض ہے اور آج سے نہیں ہے، 15-20 سال سے ہے، اور مجھے سال میں 2 مرتبہ اپنا چیک اپ کرانا ہوتا ہے، لہٰذا میں جا رہا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، میری اپوائنٹمنٹ ہے، پیر والے دن ان کی اپوائنٹمنٹ ہے، یعنی کہ یہ جو آج جمعہ، کل ہفتہ، پرسوں اتوار اور ترسوں جو دن ہے وہ پیر کا دن ہے، اور اس پیر والے دن شہباز شریف صاحب کی لندن کے اندر اپوائنٹمنٹ ہے اپنے ڈاکٹر سے، لہٰذا ان کے پلان کے مطابق وہ کل شام تک پاکستان سے لندن کے لیے فلائی کر جائیں گے۔ لیکن میرا مطلب ہے ساری بات کہنے کا کہ بندہ جیل میں ہو، جیل میں بیٹھا ہو، مقدمات ہوں اس کے اوپر، جیل میں ہو، اور پھر اس کی ضمانت ہو جائے، ضمانت سے وہ باہر آ جائے، آ کے اپنے گھر بیٹھ جائے، لیکن گھر بیٹھنے کے بعد پارٹی کا لیڈر ہو، پاکستان کی مقبول ترین پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہو، اور وہ جب سے ضمانت پر رہا ہو تو وہ ایک میڈیا سٹیٹمنٹ نہ دے سر عام میڈیا پر آ کر، ایک پولیٹیکل بیان نہ دے سامنے آ کر، اور کوئی بات نہیں، بیمار ہوتا بندہ، پھر وہ چلے جاتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، آ جاتے ہیں لاہور میں، گھر میں اپنی شفٹ ہو جاتے ہیں، لیکن خاموش رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ 2 دن کے لیے اسلام آباد چلے جاتے ہیں، اور پھر واپس آتے ہی ہائی کورٹ کے اندر درخواست ٹھوک دیتے ہیں، اور اس درخواست کے بعد اگلے ہی دن یعنی کہ ویری نیکسٹ ڈے ان کو اجازت نامہ بیرون ملک جانے کا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایسا فوری انصاف پاکستان میں مجھے تو اویلیبل نہیں ہے کم از کم، اور مجھے نہیں پتا آپ کو ہے اویلیبل یا نہیں ہے، لیکن خیر یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ میرا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر نظام انصاف اتنا زیادہ کیوں ہے، اور وہ فوری طور پر چند لوگوں کو کیوں مل جاتا ہے، باقی لوگوں کو نہیں مل جاتا، لیکن یہ کہ ایک نہ ایک دن ہمارا ٹاپک ضرور ہوگا، بہت جلد ہوگا۔ لیکن خیر ہمارا ٹاپک اس وقت یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں، تو لندن کیوں جا رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، لندن جانے سے پہلے ان کو اسلام آباد جانے کی کیا ضرورت پیش آئی، اور اسلام آباد جانے کے بعد انہیں سفیروں کے ساتھ ملنے کی کیا ضرورت پیش آئی، کیونکہ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ہم آگے مستقبل میں ہونے والی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کو سمجھ پائیں گے، اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے نتیجے کے اندر جو پاکستان کے اندر تبدیلیاں آئیں گی، ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جاننا ضروری ہے، اور اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ضمانت ہوئی، گھر آئے، خاموش رہے، اور اسلام آباد چلے گئے، پھر واپس آئے، اب ان کی ضمانت ہوئی، خیر وہ جا رہے ہیں۔ اب وہ جا رہے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں میں ماضی کی یاد دلاؤں گا۔ شہباز شریف صاحب کل جا رہے ہیں لندن، لیکن جب وہ جیل میں تھے، یا جب پی ڈی ایم بن رہی تھی اور اے پی سی کے لیے موومنٹ چل رہی تھی، تو شہباز شریف صاحب نے حد الوسع کوشش کی کہ وہ اس پورے پروسیس کے اندر اس طریقے سے اوپنلی سامنے نہ آئیں، انہوں نے کوشش کی، اور اس میں خاصی حد تک کامیاب ہوئے، اور وہ صرف جس وقت اے پی سی فائنل ہو گئی تھی، جس کے اندر پی ڈی ایم نے اناؤنس ہونا تھا، اس میٹنگ میں آئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر وہ تھوڑا سا سائڈ ٹریک ہو گئے، اور پھر چلے گئے جیل میں، کیونکہ وہ والی لائن لینتھ وہ اختیار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خیر جیل کے اندر ہوئی ہیں ان کی چند دن پہلے، ان کی ضمانت سے چند دن پہلے جیل کے اندر اہم شخصیات سے ملاقات، اور جس کے بعد ان کے درمیان آئس میلٹنگ ہوئی، اور اس آئس میلٹنگ کے نتیجے کے اندر ضمانت ہوئی ہے۔ لیکن ضمانت کے بعد جب وہ گھر آ گئے، آ کے خاموش ہو کے بیٹھے تھے، تو اس دوران NA 249 کا الیکشنز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسکا کی وجہ سے شاید بائی الیکشنز ہوتے ہیں، تو NA 249 کے الیکشنز کے بعد ہم فوری طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے کے فوری بعد سامنے آنے کے بعد پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے، مسلم لیگ نون کو 500-550 ووٹوں سے ہار جاتی ہے الیکشن، لیکن دوبارہ ایک مرتبہ پھر وہی سلیکٹڈ اور سلیکٹرز والا نیریٹو بلڈ ہوتا ہے، اور پھر ایک مرتبہ مریم صاحبہ کی طرف سے بڑا سخت قسم کے بیانات آتے ہیں، اور پھر ان کی جو پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، 2 مرتبہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اس دوران، اور اس پریس کانفرنسز کے اندر بھی وہ اب واضح طور پر کچھ جگہوں پر ہٹس کرنا شروع کر دیے ہیں، جس کے بعد پھر دوبارہ شہباز شریف صاحب سے رابطہ ہوتا ہے، تو شہباز شریف صاحب ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے ادھر بٹھایا ہوا ہے، بھائی جان ادھر بیٹھے ہوئے ہیں،
تو آپ خود بھی تو ہمیں کسی جگہ پر کچھ سپیس تو دیتے نہیں ہیں، کسی جگہ پر آنے جانے کا، ہمیں اپنے ساتھ آپ ملانے کا، اپنے ساتھ راستہ نکالنے کا۔ جب میں آپ کے لیے پائندہ جڑا ہے نا دل نرم کرنا تہاڈے لوگ کوئی نہ کوئی حرکت ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ بتائیں نا پھر کیسے سارے معاملات کے اندر میں اپنا رول پلے کروں جب آپ مجھے سپیس ہی نہیں دیتے۔ تو ان کو نے کہا جی سپیس مانگیں، انہوں نے جو سپیس مانگی، سپیس ان کو بولی، سپیس ان کو مل گئی شہباز شریف صاحب کو۔ اب جنہوں نے سپیس دیا وہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے تو سپیس لے لی، اب آپ نے کہا تھا، آپ نے یقین دلایا تھا کہ میں نے بڑے بھائی سے جا کے ملنا ہے اور بڑے بھائی کو اس سارے فارمولے پر قائل کرنا ہے، اس اسکرپٹ کا جس نے جون یا جولائی کے اندر جا کے امپلیمنٹ ہونا شروع ہونا ہے اور جس کے نتیجے میں اگلے مرحلے کے اندر پالیٹکس نے انٹر ہونا ہے۔ کیونکہ اگر اس اسکرپٹ پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو اس اسکرپٹ کو روکنے والی قوتیں بھی تو ہیں نا جو کام کر رہی ہیں اور جو یہ چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملہ چلتا رہے۔ کیونکہ آپ کو میں نے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا کہ کچھ مرکز مائل قوتیں ہوتی ہیں، کچھ مرکز گریز قوتیں ہوتی ہیں، تو دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس وقت بھی مجھے کچھ ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی۔ لہٰذا شہباز شریف صاحب کو ایک مرتبہ پھر اب یہ والی ان کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ جائیں اور جا کر میاں صاحب سے بات کریں، دو ٹوک تفصیل کے ساتھ ان کے ساتھ ہر ایک آپشن ان کے ساتھ ڈسکس کریں، جو ہم نے آپ کو لائن بتائی ہے، جو ہم نے آپ کو پرپوزل دیا ہے، جو ہم نے آپ کو پلان دیا، وہ پلان جا کے آپ میاں صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں اور میاں صاحب سے جو بھی آپ نے بات کرنی وہ کر کے آئیں تاکہ ہم اس بات کو مکائیں اور آگے چلیں، اور تاکہ یہ روز کی جو ہے نا بک بک کھچ کھچ اس کا خاتمہ ہو سکے۔ کیونکہ یہ تو اب ہم نے آگے چلنا ہے، اس کو اگر ہم آگے نہیں لے کے چلیں گے تو ہمارے لیے پرابلم کریٹ ہوگی۔ میاں صاحب تو ان کو اب کیا جواب دیں گے، کیا جواب نہیں دیں گے، یہ تو ایک اہم سی بات ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کی اسلام آباد کے اندر موجودگی کے دوران ان کی صرف دو سیاسی شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ ہیں احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی۔ اس کے علاوہ ان کی کسی تیسری پولیٹیکل شخصیت سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاں ذاتی دوست سے ہوئی ہے اور وہ ہیں چودھری نثار صاحب، اور جو اس سارے معاملات کے اندر ان کے خاصے قریب رہے ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر دو سوال میرے ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ چینی سفیر اور برطانوی سفیر سے کیوں ملے، اور دوسری بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت کسی بھی سیاسی شخصیت سے ان کا رابطہ کیوں نہیں ہوا، ان کی ملاقات کیوں نہیں ہوئی، اگرچہ ان کو یہ کہا تھا، ان کو اس بات کا آپشن موجود تھا کہ انہوں نے اس سے ملنا بھی ہے اور مولانا صاحب تو ان کا انتظار بھی کرتے رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب جو ہے نا مولانا صاحب سے تو چونکہ اس وجہ سے نہیں ملے شہباز شریف صاحب، کیونکہ پہلے ان دو جو سوال میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیے ہیں ان کو اب نیچے سے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب سے کیوں نہیں ملے اور چینی اور برطانوی سفیر سے کیوں ملے۔ تو مولانا صاحب سے تو اب اس وجہ سے نہیں ملے کہ ان کا معاملہ ہو گیا اب ختم سے مراد یہ ہے کہ وہ مولانا صاحب سے مل کے کیا کہتے، مولانا صاحب سے مل کے یہ کہتے کہ مولانا صاحب میرے سارے معاملات طے پا گئے ہیں، میری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے اور اب میں لندن جا رہا ہوں، میری کل اپلیکیشن موو ہو جائے گی اور میری اپلیکیشن اپروو ہو جائے گی اور میں سیٹرڈے کو چلا جاؤں گا، لندن فلائی کر جاؤں گا، اور جولائی تک کی مجھے 2 مہینے کا ہائی کورٹ نے ٹائم دے دیا ہے، لہٰذا ان 2 مہینے کے اندر آپ نے سیاست چلانی ہے، اب میں جا رہا ہوں باہر اور ہو سکتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی اور بھی آ جائے لندن، اور پھر ہم وہاں پہ بیٹھیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پلان کرنا ہے، کیا پلان نہیں کرنا۔ تو شہباز شریف صاحب کیا بتاتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، کیا بتاتے پی ڈی ایم کی پالیٹکس کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت انہوں نے خود اس فیز کے اندر موجود ہی نہیں رہنا، یعنی کہ وہ اس سینیریو میں ہوں گے نہیں، تو انہوں نے کیا بتانا تھا مولانا صاحب کو۔ ملتے تو ان کو جھوٹ بولنا پڑتا اور اگلے دن ہی وہ تمام چیزیں بیک آؤٹ کر جاتی، لہٰذا انہوں نے ان سے نہ ملنا ہی مناسب سمجھا، بلکہ آج صبح انہوں نے ان کو فون کیا اور ان کو بتایا کہ میری مصروفیات تھیں اس وجہ سے میں نہیں مل سکا، اگرچہ مولانا صاحب کو اس بات کا یقین تھا کہ انہوں نے آ کے ملنا، جس کے لیے وہ خاصی دیر تک ان کا انتظار بھی کرتے رہے، لیکن وہ نہیں ملے۔ البتہ پیپلز پارٹی کے وفد نے کل جو ہے وہ مولانا صاحب سے ملاقات کی ہے اور 2-2.5 گھنٹے کی طویل ملاقات تھی، اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے ملاقات کی ہے، لیکن اس کے اندر پی ڈی ایم کے سارے معاملات ڈسکشن آئے ہوں گے، لیکن وہ ملاقات بھی آج اس فیصلے کے بعد میرا خیال ہے کہ اتنی زیادہ irrelevant ہوگی کیونکہ پیپلز پارٹی اب خود یہ کہنے اس کو اب موقع مل گیا کہ جناب ہم کہیں تو
ہم پہ الزام لگ جاتا ہے اور آپ کریں تو جناب معجزہ ہو گیا. تو پھر ایسے معاملات میں پھر ایسی چیزیں چلتی ہیں. اب یہ والے تانے تو سننے پڑیں گے مسلم لیگ نون کو. لیکن خیر، لیکن جو ملاقات ہوئی ہے ان کی چینی سفیر سے اور برطانوی سفیر سے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کی تفصیل جاننے سے پہلے آپ کو اس میٹنگ کا حوالہ مجھے پھر دینا پڑے گا جو آرمی چیف کی ہوئی تھی جرنلسٹوں کے ساتھ. اور اس ملاقات کے اوپر پھر جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا تھا، اس کا عنوان تھا ملک اب بدلے گا. اس کالم کے بعد ایک سینئر جرنلسٹ ہیں طلعت حسین صاحب، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور ماشاءاللہ بہت زبردست ان کی ریپوٹیشن ہے، اپ رائٹ آدمی ہیں. انہوں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس کے اندر اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے اپنے ساتھ لائن پہ لیا تھا اور بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی ان ایلیگیشنز پر جو جنرل باجوہ صاحب نے صحافیوں کے ساتھ میٹنگ کے اندر اسحاق ڈار صاحب پر لگائے تھے. اچھا، اس اسحاق ڈار صاحب نے اس کے اوپر بڑے سخت قسم کا ان کو موقف بھی تھا اور انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز کے اندر سوالوں کے جواب بھی دیے. لیکن پھر آج جاوید چودھری صاحب نے کالم لکھا ہے اور اس کالم کے اندر انہوں نے طلعت صاحب سے یہ کہا کہ آپ نے جو ہے تھوڑا سا میرے کالم کا ایک چھوٹا سا پورشن اٹھا کے تو آپ نے یہ ویلاگ کیا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ میں آپ کو وہ تمام تفصیلات بتاتا ہوں جو اس پریزنٹیشن کے اندر جنرل باجوہ کی اس گفتگو کی وجوہات تھی. اور یہ جاوید چودھری صاحب کی باتیں میں اب آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شہباز شریف صاحب چینی سفیر سے کیوں ملے تھے. تو جاوید چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ پہلا واقعہ قرضوں سے متعلق تھا. ڈار صاحب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اعتراضات کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اور صرف یہ بتا دیں، یہ سوال پوچھ رہے ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب سے، کیا وزیر اعظم کا آفس 2016 سے قرضوں کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار نہیں کر رہا تھا؟ کیا پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد ہر میٹنگ میں یہ نہیں کہتے تھے کہ اگر ہم نے اپنی گروتھ کو سسٹین نہ کیا تو ہم 2019 میں قرضے ادا نہیں کر سکیں گے؟ کیا 2017 میں شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے جنرل زبیر حیات، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ایئر چیف مارشل سہیل امان اور نیول چیف ایڈمرل ذکاء اللہ شامل نہیں تھے اور اس میٹنگ میں احسن اقبال نے سی پیک پہ بریفنگ نہیں دی تھی؟ اور اس بریفنگ کے بعد آرمی چیف نے اسحاق ڈار سے یہ نہیں پوچھا تھا؟ ڈار صاحب، یہاں سے اب آپ کو وہ چینی سفیر سے ملاقات کی وجہ سمجھ آئے گی. ڈار صاحب فائنینشیل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھاری سود پر قرضے لے لیے، ہم یہ ادا نہیں کر سکیں گے. اور کیا ڈار صاحب خاموش نہیں رہتے آرمی چیف کے اس سوال کے جواب میں؟ اور پھر وزیر اعظم کے اشارے پر فواد حسن فواد نے جواب نہیں دیا تھا اور فواد صاحب نے یہ تسلیم نہیں کیا تھا کہ اورنج لائن میٹرو ٹرین کو سی پیک میں شامل کرنے کی وجہ سے انٹرسٹ میں اضافہ ہوا؟ اور کیا فواد صاحب نے یہ بات بھی مانی نہیں تھی کہ یہ قرضے 2019 میں پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوں گے ان قرضوں کی واپسی؟ ڈار صاحب جواب دیں. سچ تو یہ ہے، جنرل باجوہ نے اس وقت اسحاق ڈار سے کہا تھا، ڈار صاحب اگر میٹرو کی ٹکٹ 240 روپے رکھیں تو ہم بڑی مشکل سے قسطیں ادا کر سکیں گے، آپ ہمیں سمجھائیں 20 روپے چارج کر کے قرضہ کیسے ادا ہوگا؟ تو ڈار صاحب نے پھر دائیں بائیں دیکھا اور کہا کہ جناب کچھ فیصلے سیاسی بھی کرنے ہوتے ہیں. اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے، یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ اس سے بتا دیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ چینی سفیر کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی ملاقات کیوں ہوئی. چینی سفیر صاحب کے ساتھ ملاقات کا بنیادی مقصد صرف اور صرف دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ بات کا تاثر دینا مقصود تھا کہ چین آپ کے ان تمام ایلیگیشن، یعنی کہ آرمی چیف کے ان تمام ایلیگیشنز کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہم سے رابطے میں ہے اور ہمیں اپنے ساتھ انگیج سمجھتا ہے. کیونکہ جو پریس ریلیز اس کے بعد جاری کی، وہاں پر ایک جملہ لکھا گیا ہے کہ چین شہباز سپیڈ کو آج بھی بہت زیادہ ایڈمائر کرتا ہے اور اس کو بڑا مس کرتا ہے. یہ اس پریس ریلیز کے اندر لکھا ہوا ہے. تو خیر، شہباز شریف صاحب نے ایک جانب تو آرمی چیف کو اس حوالے سے اس کا جواب بھی دیا چینی سفیر سے ملاقات کے کہ جناب آپ نے جو باتیں وہاں پہ کی تھیں وہ اتنی ریلیونٹ نہیں ہے. اور دوسرا چونکہ انہوں نے واپس جانا تھا، انگلینڈ جانا تھا، لہٰذا انہوں نے ڈار صاحب کے حوالے سے بھی کہا کہ ڈار صاحب یہ جو اورنج لائن میٹرو کے حوالے سے آپ کے اوپر جو ایلیگیشن چل رہے ہیں، تو چینی سفیر سے میری بات ہو گیا، تو اسے پریشان نہیں ہونا. تو خیر چینی سفیر کے ساتھ دوسری جو ان کی ملاقات کی بنیادی
وجہ تھی، ایک تو یہ تھی کہ تمام معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنا اور اپنی طرف سے چینی سفیر کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کا مظاہرہ کرنا، اور دوسرا ان کے ساتھ اس واقعے پر اظہار تشویش کرنا، اظہار یکجہتی کرنا جو سرینا ہوٹل کوئٹہ میں ہوا تھا۔ خیر، اب جو برطانوی سفیر کے ساتھ ملاقات تھی اس کی تو بنیادی وجہ یہ تھی کہ آرمی چیف نے اسی ملاقات کے اندر ایک اور جملہ بول دیا تھا، اور وہ بولا تھا کہ جو برٹش گورنمنٹ ہے ویسے تو انسانی حقوق کے بڑے دعوے کرتی ہے، بڑے علمبردار ہے، لیکن ہمارے ایک فیوجیٹو کو انہوں نے وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے اور اس کو واپس نہیں بھیج رہے، تو یہ ان کے دو اسٹینڈرڈس ہیں۔ تو ان دو اسٹینڈرڈس کو بھی بے نقاب کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب جا کے ملے ہیں برٹش ہائی کمشنر سے، اور انہوں نے کہا ہوگا کہ جناب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اب تک ہمارا بڑا ساتھ دیا، لیکن اب میں جا رہا ہوں انگلینڈ، تو آپ کی طرف وہاں پہ بڑے سخت قوانین ہیں کہ فوری طور پر ایئرپورٹ سے اترتے ہی، ہیتھرو ایئرپورٹ سے اترتے ہی ہمیں ساتھ ہی دوسرے والے جگہ پر کوارنٹین کرنا پڑے گا 14 دن کے لیے، تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں تو منڈے کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے، لہٰذا آپ کی مہربانی ہے کہ مجھے کچھ تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دیں، مجھے اگر کوارنٹین کرنا ہے تو مجھے میرے گھر میں ہی کوارنٹین کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی برٹش ہائی کمیشن کے ساتھ۔ منظور ہوتی نہیں ہوتی، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کل پرواز کر جائیں گے، اور پاکستان کا جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ اب ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات اور اس کے اندر طے پانے والے امور کے ساتھ جڑ گئی ہیں، کیونکہ جب تک یہ طے نہیں ہوگی تب تک پلان بی پر عمل نہیں ہوگا، جب تک پلان بی پر عمل نہیں ہوگا تبدیلی کا پروسیس تیز نہیں ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔